پورے عالم اسلام کی طرح یوتما کے عالمی دن کے موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر کے زیر اہتمام ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع بمبر میں مخیر حضرات کے تعاون سے 102 آرفن فیملیز کے لیے فوڈ پیکیج کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر بمبر سردار فیصل مغل تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جبکہ انعقاد کے فرائض ترجمان الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر امجد یوسف نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر ڈاکٹر عبد الرحمان نے تقریب کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مغل صاحب، اسسٹنٹ کمشنر بمبر، محترم ڈاکٹر ریاض احمد مرزا، صدر الخدمت فاؤنڈیشن میرپور ڈویژن، ملک شوکت حسین، صدر پریس کلب بمبر، الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر کے ذمہ داران اور رضاکاران اور دیگر معززین علاقہ، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر کی دعوت پہ آج یہاں پہ شریک ہوئے۔ 15 رمضان المبارک ورلڈ آرفن ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں موجود آرفن بچے، بالخصوص پاکستان میں موجود 4.2 ملین بچے جو آرفن ہیں، انہیں یہ پیغام دینا کہ آپ اکیلے نہیں۔ پاکستانی قوم کی موجودگی میں، امت مسلمہ کی موجودگی میں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاران کی موجودگی میں آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، ہم آپ کی کفالت کے لیے موجود ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے جنت حاصل ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا، اسے نہ صرف آخرت میں جنت ملے گی، اس سے آگے بڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ آخرت میں اس طرح ہوگا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ کہ جس طرح 2 انگلیاں کر کے بتائیں کہ اس طرح اکٹھے ہم دونوں ہوں گے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر پچھلے سال 80 لاکھ روپے کے عطیات سے 185 یتیم بچوں کی کفالت مخیر حضرات کے تعاون، ان کے عطیات سے پچھلے سال میں کیے۔ اس سال ابھی تک پچھلے 50 دن میں 43 لاکھ روپیز کی مالیت سے 90 آرفن بچوں کی سپانسرشپ کنفرم ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 50 دن سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی کرونا جیسی مرض جو ہے اور اس وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہوئی پاکستان میں، اس میں جو الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر نے مخیر حضرات کے تعاون سے جو کام کیا، مختصر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے ضلع بمبر میں بالخصوص جو ہمارے دور دراز دیہات ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، ان کو ایڈریس کیا، ان میں موجود دیہڑی دار طبقے کو ایڈریس کیا اور ان تک اب تک ہم 2200 خاندانوں تک فوڈ پیکیجز جو ہیں وہ راشن پہنچا چکے ہیں آج کی تاریخ تک۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک یہ کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہوتی، جب تک ہمارے دیہڑی دار لوگ واپس اپنی نارمل روٹین پہ نہیں آتے، اس وقت تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کو نہ صرف ضلع بمبر کے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو پہنچایا، بلکہ ہم نے آزاد کشمیر کے 7 دیگر اضلاع میں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بمبر سے ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے بمبر سے ہم نے 7 اضلاع میں یہ چیزیں بھجوائیں۔ اسی طرح بمبر میں بھی اور پورے کشمیر میں وینٹیلیٹرز کی کمی تھی، ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر نے ایک وینٹیلیٹر اور ایک کارڈیک مانیٹر خریدا بمبر میں۔ اسی طریقے سے مساجد، پولیس اسٹیشن، بینک، چرچ،
یعنی جو بھی جگہ ہمیں ایسی محسوس ہوئی کہ جہاں سے کراؤڈ کی وجہ سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ وائرس کی وبا پھیلے، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاران نے وہاں پہ جا کے ڈس انفیکشن سپرے کیا۔ جس طرح راشن زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے کہ جو دیہڑی دار تھے، کوئی دل کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی شوگر کا مرض تھا جسے وہ دوائی نہیں خرید سکتا تھا، ہم نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی دیہڑی دار فرد یا مستحق فرد دوائی نہ خرید سکتا ہو تو ہم سے رابطہ کرے۔ ہم تک جتنی بھی درخواستیں ابھی تک آئی ہیں، ہم نے الحمدللہ انہیں انٹرٹین کیا اور لوگوں کو ادویات پہنچائی ہیں۔ اب تک ہم پچھلے 50 دنوں میں ڈونرز کے تعاون سے کرونا ریلیف مہم میں 67 لاکھ روپیز خرچ کر چکے ہیں کرونا ریلیف میں، اور آرفن کیئر پروگرام میں جو 90 آرفن بچے اسپانسر ہوئے ہیں ابھی تک، ان میں 43 لاکھ روپیز کے احتیاط ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بنتی ہے وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے احتیاط الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر کو مخیر حضرات کی طرف سے پچھلے 50 دنوں میں ملے ہیں۔ یہ سارے کے سارے احتیاط اور جو ساری کی ساری سرگرمیاں جو ضلع بمبر کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے کی، یہ ان مخیر حضرات کی وجہ سے تھیں جو ضلع بمبر میں موجود ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں، جو بمبر کے لوگ بیرون ملک موجود ہیں، ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوئی۔ اور میری ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ آرفن کیئر پروگرام میں بھی اور کرونا ریلیف کی مہم میں بھی اپنے اس تعاون کو جاری رکھیں، اور یہ دعا بھی ہے میری کہ ہمیں اس آرفن کیئر پروگرام کے بدلے ہمیں جنت کا حصول بھی ہو اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہو۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں فیصل مغل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب ہر بندہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے گھر کے اندر رہوں، گھر سے باہر نہ نکلوں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاران روزانہ کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی یونین کونسل میں راشن تقسیم کر رہے ہوتے تھے۔ میں ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر تمام شرکاء کا شکریہ، جزاک اللہ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بمبر سردار فیصل مغل نے کہا کہ کے ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل نمائندین، مختلف سیاسی سماجی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین، پریس کلب بمبر کے صدر، میڈیا، سول سوسائٹی اور خاص طور پر شرکائے پروگرام و شرکائے تقریب الخدمت فاؤنڈیشن بمبر کی رضاکاران، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میرا خیال تھا کہ کرونا اور اس سے وابستہ ان ایمرجنسی کے دنوں میں ممکن نہیں ہے کہ کسی کو یہ جو ہمارا یتاما سے ریلیٹڈ ڈے ہے یہ یاد رہا ہو، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو بمبر کے اندر اور بمبر کے تمام تحصیلوں کے اندر بے انتہا محنت سے زبردست کام کر رہی ہے، اسے دن یاد تھا اور اس نے اس دن کو آرگنائز کیا، سیلیبریٹ کیا۔ آج کے دن کی وسادت سے ایک پروگرام کا باقاعدہ اس کو منعقد کیا، ہم تمام احباب کو اس میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ میں الخدمت کا، اس کی پوری ٹیم کا، اس کے پورے نیٹ ورک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد جس جانفشانی کے ساتھ، جس ثابت قدمی کے ساتھ اور جس بڑے دل کے ساتھ آپ نے بمبر اور خاص طور پہ پورے کشمیر کے اندر، خاص طور پہ بمبر اور تحصیل بمبر کے اندر کام کیا، یقین مانیے کہ آپ نے خلفائے راشدین کے دور کی یادیں تازہ کر دی، کیونکہ میں نے آپ کے ضلعی اور تحصیل کے امیر کو خود اپنے کاندھوں کے اوپر لوگوں کے لیے راشن جو امداد کے لیے پہنچانے جا رہا تھا اس کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھائے دیکھا، اور یہ لمحہ میرے لیے بڑا ہی فرد بخش طمانینت کا باعث اور میرے لیے بڑا ہی پرسکون تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اپنی امت کی، جن کو اپنے بھائیوں کی، جن کو اپنے اہلِ علاقہ کی اس قدر درد، اس قدر احساس جن کے دلوں میں موجود ہے، اور وہ ان کے لیے آج بھی اپنے جو عہدے ہیں، جو اپنے رتبے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود ایک مزدور بن کر خود اپنے آپ کو سب سے آگے پیش کرتے ہوئے کام کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ آپ نے بمبر کے اندر ایک میسو کام کیا ہے، اگرچہ یہ فگر جو آپ نے پڑھے تھوڑی دیر پہلے کہ 2200 فیملیز کو آپ نے راشن پرووائڈ کیا،
اگرچہ فگریٹیولی یہ ایک بہت چھوٹا فگر ہے، مگر جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اتنا میسیو کام ہے کہ اس کا امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2200 فیملی سے مراد یہ ہے تقریباً کہ 14 سے 15 ہزار افراد کو آپ نے یہ راشن آج تک پرووائڈ کیا ہے، اور کسی ایک شخص کو بھی ایک وقت کا راشن پرووائڈ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف میرے رب کی صفات میں شامل ہے، اور وہ اپنے جن بندوں کو جن کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمت کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی ڈالتا ہے، صرف انہی لوگوں کو یہ وطیرہ عطا کرتا ہے کہ وہ ایسے گھر گھر جا کر لوگوں کے اندر ان کی بنیادی ضروریات ان تک پہنچائیں، راشن ان کو پرووائڈ کریں، سینیٹائزرز آپ نے پرووائڈ کیے، باقی پی پی ایز جس طرح آپ نے پرووائڈ کری، اسپیشلی ہماری مساجد کے اندر، ہمارے بینکس کے اندر، چرچ کے اندر اور باقی پبلک گیدرنگ کی پلیسز کے اوپر جس طرح شبانہ روز دن رات آپ لوگ سپریز کرتے رہے، اور ہمیں اس کرونا سے اور اس کے ایفیکٹ سے بچانے کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں آپ نے کی، میں ان سب کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کی ساری ٹیم کی کا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے پورے بمبر کی طرف سے، بمبر کی عوام کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جن تک آپ کی دیے ہوئے تحفہ جات، آپ کے عطیات، آپ کی محبت، آپ کی شفقت پہنچی، ان سب کی طرف سے، ان سب کی آواز بنتے ہوئے آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے جو ڈونرز ہیں ان تک بھی میں پیغام پہنچاؤں گا کہ بلا شبہ آپ نے بہترین ہاتھوں کو چنا ہے، اور ان ہاتھوں کے ذریعے آپ کی جو امداد ہے وہ اہل اور ضرورت مند اور معاشرے کے محتاج طبقے تک پہنچ رہی ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے، اور خدا اس چینل کو بھی سلامت، آباد اور قائم رکھے، تاکہ یہ ہمارے معاشرے کے پسماندہ حال لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ تو خدا آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ کے جذبے کو مزید استقامت دے، تقویت دے، اور خدا ہمیں اس وبائی مرض سے جلد ہماری جان چھوڑائے، اور ہماری زندگی کی جو خوشیاں ہیں، جو بمبر کی رعنائیاں اور رونقیں ان کو لوٹائے، اور یقیناً ہم آپ سب کے معترف بھی ہیں اور آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ تقریب میں سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر چودھری فریز احمد، تحصیل صدر الخدمت فاؤنڈیشن بمبر طفیل احمد، سابق صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بمبر راجہ بدر حسین ایڈوکیٹ، صدر کشمیر پریس کلب بمبر ملک شوکت حسین اوان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل کشمیر پریس کلب چودھری سلیم ساگر، معروف بزنس مین راجہ شوکت حسین، حافظ اظہر حسین رضا سمیت رضا کران و کارکنان الخدمت فاؤنڈیشن نے شرکت کی۔ اس موقع پر موجودہ کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر تمام تر احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ تقریب کے آخر میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن میرپور ڈویژن ڈاکٹر ریاض احمد مرزا نے خصوصی دعا کرواتے ہوئے کہا کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں۔ آج کل یہ کورونا کا جو دور ہے، یہی دور چل رہا ہے، اس میں غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر قرآن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنا ہے، اور جو مشکل ترین گھاٹی ہے کیا ہے؟ اس میں یہی آتا ہے کہ کھانا کھلانا جس دن بھوک لگی ہوئی ہو بندے کو، اس میں مسکین بھی شامل ہے، یتیم بھی شامل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اکثر کہ یہ ہمارا جو معاشرہ بڑا گیا گزرا معاشرہ ہے، اس میں وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ ہے یہ، یتیموں کے لیے اتنا سا سامان اس شہر سے ہی آیا ہے، اس ضلع سے آیا ہے، اس ضلع کے لوگوں نے دیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کی، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہر کی تنظیم کو، جنہوں نے تقریباً 50 لاکھ روپے کے فوڈ پیکیج شہر میں تقسیم کیے، وہ بھی ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے کہ ضلع میں کتنا پیسہ نکلا ہے۔ ویسے بھی پاکستان دنیا میں چیریٹی کے لحاظ سے پہلا ملک ہے، شاید آپ بڑے حیران ہوں گے سن کر کہ دنیا میں چیریٹی کے لحاظ سے پاکستان حالانکہ غریب ترین ملک ہے، لیکن پہلا ملک ہے اتنی چیریٹی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شاید یہ ملک قائم دائم ہے، بے شمار اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی قائم دائم ہے اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گا۔ میں فیصل مغل صاحب کا اور جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ پھر رمضان میں یہ کاوشیں ہیں جن 70 گنا زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ
سب یہ آپ سے قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وادخل جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وأحينا بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه وسلم.